لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وسيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، واللہ سمیع علیم. صلوات بر محمد وآل محمد. گزارش ہے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں، اور جناب صغرا بانو بنت رمضان علی ساچانی اور خیر النساء بنت رمضان علی آغا، رجب علی ابن مزار علی ہمانی، اسماعیل ابن کرم علی نورانی، محمد جعفر ابن رمضان علی بادامی، ان مومنین کو ایصال فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وآل
ارشاد حضرت احدیت ہے قرآن مجید میں، سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا خدا نے اپنے دین کے مزاج کا تعارف کراتے ہوئے کہ لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر کوئی اکراہ دین میں نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، رشد و ہدایت اور کجروی و گمراہی ایک دوسرے سے روشن ہو کر صاف صاف جدا ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس جو کفر کرے، رد کرے طاغوت کو، شیطان اور شیطانی قوتوں کو، اور پھر اللہ پر ایمان لائے، تو وہ اس عروہ وثقی، اس ریسمان ہدایت سے، اس مضبوط اللہ کی ہدایت کی رسی سے مستمسک ہو گیا ہے کہ جس میں کوئی انفصام نہیں ہے، کوئی انقطاع نہیں ہے، جو کبھی بریک نہیں ہوتی، ٹوٹتی نہیں وہ ریسمان ہدایت۔ اللہ بڑا سمیع سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ سلسلہ بیان مختلف مراحل سے گزرتا ہوا آپ کے اذہان عالیہ کو اس منزل تک میں لے آیا تھا کہ دین میں، اسلام میں، اللہ کے دین حق میں کوئی جبر اور کوئی زبردستی نہیں ہے۔ انسان کو جو اللہ نے جوہر عقل دیا اور اس کے فانوس ذہن میں شمع عقل کو روشن کیا، اس اعتبار کے سہارے مشیت نے انسان کو سفر تحقیق و سفر معرفت کرنے کی دعوت دی کہ ان آفاق اور انفس میں، اس کائنات میں اور اپنی جانوں میں میرے وجود کی نشانیاں تلاش کرو۔ میں کہیں نہیں ہوں اور میں ہر جگہ ہوں۔ اگر محسوس کرنا چاہو تو میں تمہاری رگِ جاں سے قریب ہوں۔ اگر محسوس کرنا چاہو اور اگر اپنی عقلی صلاحیتوں کو بروئے کار کرو، استعمال کرو، تو میں تمہاری رگِ جاں سے زیادہ قریب ہوں۔ اتنا دور ہوں کہ عقلوں سے بھی محجوب ہوں، اور اتنا قریب ہوں کہ شہرگ حیات سے بھی قریب ہوں۔ چنانچہ جبر کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اگر جبر اور اکراہ سے کام لینا ہوتا تو خداوند عالم، تھوڑا سا اس کا والیوم میں سمجھتا ہوں آپ تیز کریں اس کو، کیونکہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ مجھے آپ تیز کر دیں، دوسروں کو چاہے بھیانک لگے آواز، مجھے ٹھیک لگتی ہے۔ ایک اور صلوات سے نوازیں بر محمد و آل محمد۔ تجھ سے وہ توقعات نہیں ہے انسان کہ جو ساری کائنات سے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ کائنات سے مجھے کوئی توقع ہے بھی نہیں، اس لیے کہ میرا مقصود اصلی اور غرض اصلی جو خلقت کا ہے وہ کائنات نہیں ہے بلکہ تو ہے۔ اس کائنات کو میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اس کائنات میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ میرے صفات جلال و جمال و کمال کا آئینہ انعکاس بن سکے۔ میں نے تجھے اپنے صفات کا آئینہ بنایا ہے۔ میں تجھے بندہ خدا نما بنانا چاہتا ہوں۔ آپ کی توجہات ادھر رہیں۔ میں تجھے بندہ خدا نما بنانا چاہتا ہوں، یعنی ایسا انسان کہ جس کے اندر اس کا خدا جو ہے وہ جلوہ گر نظر آئے، وہ خدا نہ ہو مگر خدا کی جھلکیاں اس کے اندر، اس کے صفات ایسے نظر آئیں
کہ لوگوں کو خدائی کا دھوکہ ہو اور تیری ایک ادا بتائے کہ تو خدا نہیں ہے۔ آپ کے اذہان عالیہ کو اس منزل پر میں وارم اپ کر کے لانا چاہ رہا ہوں تاکہ اگلے پیغام کو شروع کروں۔ تو اب مطالبہ خداوند عالم کا انسان سے کیا ہے؟ غرض خلقت کیا ہے؟ اگر جبر کے ذریعے منوانا ہوتا اپنے کو تو اسے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ انسان کو صاحب اختیار اور صاحب عقل بناتا۔ اس کو ماننے والے تو بہت ہیں مگر جبر و اکراہ کے ذریعے ماننے والے ہیں، یعنی یہ کہ ان کی خلقت میں وہ اللہ نے صلاحیت ہی نہیں دی ہے، عقل ہی نہیں دی ہے، اختیار ہی نہیں دیا ہے کہ وہ اس کی نافرمانی کریں۔ یہ ساری کائنات اللہ کو مان رہی ہے، مگر پھر اختیار دے کر، انسان کو عقل دے کر ضرورت ہی کیا تھی؟ بھئی فرق ہے، دو طرح کی مخلوقات ملیں گی جو انسان سے الگ ہیں۔ ایک وہ مخلوق ہے کہ جسے خداوند عالم نے عقل دی ہے اور شہوات اور خواہشات نفسانی نہیں دی۔ ایک وہ مخلوق ہے کہ جسے خواہشات نفسانی دی ہیں مگر جوہر عقل نہیں دیا۔ جنہیں عقل دی ہے اور خواہشات نفسانی نہیں دی، خواہشات کا ابال، ہوا اور ہوس، وہ فرشتے ہیں۔ جنہیں خواہشات نفسانی دی ہیں، کھانا پینا، بھوک پیاس، توالد تناسل وغیرہ وغیرہ، یہ سب حیوانی صفات ہیں، انہیں عقل نہیں دیا ہے، انہیں حیوان بنایا۔ انسان کے اندر خداوند عالم نے دونوں صلاحیتیں رکھ دیں۔ ایک طرف تو اس کے اندر حیوانی صفات اور خواہشات کے جذبات کا تلاطم ہے، اور ایک طرف اس کے اندر جو ہے وہ پیغمبر باطن، نبی باطن عقل ہے۔ نبی باطن عقل کو بٹھا دیا۔ اب یہ انسان جو ہے وہ دونوں طرح کی صفات اور دونوں طرح کی صلاحیتوں کا مجموعہ ہے۔ ایک طرف خواہشات نفسانی ہے، ایک طرف عقل ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے چراغ عقل دے دیا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، ہم نے اسے سبیل کی ہدایت کر دی ہے۔ اب وہ چاہے شکر کرے اس راستے پہ چل کے اور چاہے راستے سے انحراف کر کے کفر کرے۔ بھئی یہ چاہے اور چاہے اما شاکرا و اما کفورا، چاہے وہ ہمارے راستے پہ چل کے شکر ہماری نعمت کا ادا کرے کہ ہم نے اسے گائیڈ کیا ہے، تنہا نہیں چھوڑا ہے، اور چاہے وہ کفر اختیار کرے، کفران نعمت کرے۔ یہ چاہے اور چاہے کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ انسان اپنے افعال میں فاعل مختار ہے، اسے اختیار دیا ہے اللہ نے۔ وہ لوگ جو جبر کے قائل ہیں کہ انسان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، خدا خود ہی کہہ رہا ہے ہم نے راستہ دکھا دیا، اب چاہے چلے اور چاہے نہ چلے۔ یہ بات اور ہے کہ ہم آخر میں حساب لیں گے، ہر ایک کی ناصیہ کو، ہر ایک کی چوٹی کو ہم پکڑیں گے، چھوڑیں گے نہیں، مگر یہاں پر ہم نے اسی امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ تو امتحان کیا ہے بھائی؟ توجہ بھائی، ایک طرف حیوانی صفات بھی ہیں تمہارے اندر، ایک طرف ملکوتی صفات بھی ہیں، فرشتگی کی صلاحیت بھی ہے، حیوانیت کی صلاحیت بھی ہے۔ راستہ بتا دیا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ہے نفس انسانی کی اور قسم ہے اس کو سنوارنے والے کی، پھر اسے الہام کر دیا ہے، اس کے فسق و فجور کا بھی الہام کر دیا ہے، اور اس کی پرہیزگاری و تقوی کا بھی الہام کر دیا ہے۔ وہ اس کو اس طرح کا اختیار دیا ہے اور ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، یعنی ہر اچھی اور بری بات، ہر خوب و بد کی تمیز، ہر نور و ظلمت کا امتیاز، ہر اچھائی اور برائی کے اندر جو فرق ہے وہ ہم نے اسے بتا کے اختیار دے دیا ہے۔ اب یہی تو تیرا امتحان ہے کہ اگر تو چاہ تو حیوانی صفتوں پہ عمل کر اور حیوان سے بدتر ہو جا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر حیوانی صفات پہ تو نے عمل کیا تو حیوان نہیں ہے، حیوان سے بدتر ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ہم نے جوہر عقل دیا ہی نہیں، اس سے ہمیں کوئی توقع ہی نہیں ہے۔ اگر حیوان جو ہے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو غلط نہیں ہے، اس لیے کہ صحیح و غلط کا امتیاز عقل کے ذریعے، اختیار کے ذریعے ہوگا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی بھی کسی کے کھیت پہ ناجائز منہ مارنے پہ جانور پہ مقدمہ دائر نہیں ہوتا، مالک پہ ہوتا ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسے اختیار ہی نہیں ہم نے دیا ہے، مگر اب اگر تو حیوانی صفتیں اختیار کرتا ہے
تو اب اگر تجھے حیوان کہا جائے یہ تو حیوان کی توہین ہے، اس لیے کہ اسے اختیار ہی نہیں دیا، اسے عقل ہی نہیں دی، اس کے لیے نہ کچھ اچھا ہے نہ کچھ برا ہے. جیسے چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عقل کامل نہیں ہے، نہ اس کے لیے کچھ رائٹ ہے نہ رانگ ہے. اگر اس سے کوئی بے ادبی ہو امام بارگاہ میں تو والدین کی طرف انگلی اٹھے گی کہ کیسا ادب سکھایا ہے. تو اگر چاہو تو حیوانی صفات پہ عمل کرو تو اب حیوان نہیں ہو بلکہ حیوان سے بدتر ہو، اس لیے کہ وہ عقل نہ رکھ کے وہ کام کر رہا ہے جو تم صاحب عقل ہو کے کر رہے ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب جسے ہم سمجھے ہیں کہ یہ انسانیت ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ زیادہ تر ہماری ادائیں جو ہیں وہ حیوانی ہیں. بھئی حیوان بھی چلتا پھرتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ کھاتا پیتا ہے، پیاس اسے بھی لگتی ہے، بھوک اسے بھی لگتی ہے، وہ بھی سوشل ہوتا ہے، وہ بھی معاشرت کا سلیقہ اسے بھی ہے، وہ بھی توالد و تناسل کرتا ہے. خالی نسل بڑھا دینے سے کوئی انسان نہیں بن جاتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ ہمیں تو یہاں تک نظر آیا کہ حیوان کے اندر یہ بھی صلاحیت ہے کہ وہ اپنی نسل جب آگے بڑھاتا ہے تو اپنی اولاد کو مکمل اپنی وراثت دیتا ہے، اور وہ اپنے والدین سے بالکل مشابہ ہوتے ہیں اور ساری صفتیں لے کر آتے ہیں. مگر یہ انسان کی ناکامی ہے کہ اپنا جیسا نہ پیدا اگر کر پائے. نہیں غور کیا آپ نے؟ بھائی انسان کو چاہیے انسان پیدا کرے. بھائی ہر کائنات کی ہر شے میں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ تولید مثل کرے، یعنی اپنے مثل کو سماج کے حوالے کرے، اپنے مثل کو پیدا کرے. تو حیوان کے اندر جتنی صفتیں اللہ نے دی ہیں وہ اپنی اولاد میں سب منتقل کر دیتا ہے. پہلے دن بھی مرغی کا بچہ اپنی ماں باپ کی وہی صفتیں رکھتا ہے کہ جو ماں باپ میں ہیں. کوئی بھی حیوان آپ دیکھ لیں کتنی جلدی وہ آگے بڑھتے ہیں، کتنی جلدی وہ صفات سے اپنے کو اپنے والدین اور بزرگوں کے سجا لیتے ہیں. مگر انسان بچہ پیدا کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم نے تولید مثل کر دی. نہیں، ابھی تو تو نے آدمی پیدا کیا ہے، انسان تو بنا اسے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر اگر حیوانی صفات پہ عمل کر رہا ہے تو حیوان سے بدتر ہے. اور اگر تو چاہ تو اپنی عقل کے تقاضوں پہ عمل کر، ملکوتی صفات اپنے میں پیدا کر. اب اگر تو نے عقل پہ عمل کیا ہے تو فرشتوں سے آگے مانا جائے گا. وجہ یہ ہے کہ وہاں عقل ہے مگر شہوات نہیں ہے، خواہشات نفسانی نہیں ہے. اور جب خواہشات نفسانی نہیں ہے تو ان کا امتحان نہیں ہے. اب اگر فرشتہ کوئی برا کام نہ کرے تو کیا کمال ہے؟ بھائی جو ناآشنائے لذت گناہ ہو اگر وہ گناہ نہ کرے تو کیا بڑی بات. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جو ناآشنائے لذت گناہ ہے وہ گناہ نہ کرے تو کون سی بڑی بات. کمال تو یہ ہے کہ لذت گناہ سے آشنا ہے، اختیار ہے، ہر طرف فضاؤں میں رنگینی ہے، ہر طرف نظارہ دعوت گناہ ہے. بھائی اسی عالم میں ہر طرف جب دعوت گناہ ہو اور کوئی بندہ عہد پروردگار کو یاد کر کے کہ ہم سے خداوند عالم نے عہد لیا ہے کہ الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے اولاد آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم اطاعت شیطان نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو کسی بھی گناہ کی دعوت کے وقت وہ لاکھ گناہوں میں گھر جائے مگر اگر عہد پروردگار کو یاد رکھے تو یہی کمال انسانی ہے. اور اب اس گناہ کے ماحول میں ایک لمحہ خلوت میں نکال کر اپنے رب کی عبادت میں بسر کر دے تو یہ سجدہ جو ہے وہ ملائکہ کے سجدوں سے زیادہ اس لیے وزنی ہے کہ انہیں اختیار ہی نہیں ہے سجدے سے سر اٹھانے پر، اسے اختیار ہے مگر سجدے میں سر رکھے ہوئے ہے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. ایک صلوات سے اور نواز دے. ایک اور صلوات سے نوازے بر محمد و آل محمد.
انسان سے خداوند عالم کو توقع اس لیے ہے، توجہ کا طالب ہوں، پہلی یا دوسری مجلس کی تمہید میں جو جملے استعمال کیے تھے فقط اس کو یاد رکھیں کہ اس کائنات سے اللہ کو توقع نہیں ہے، کچھ انسان سے توقع ہے۔ اس لیے توقع ہے کہ نہ کائنات میں کسی شے کو اس نے احسن تقویم کہا۔ بس اب یہ ساؤنڈ صحیح ہے، آپ تشریف لے جائیے، انشاءاللہ ایسے ہی چلے گا معاملہ۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ نہ کائنات میں کسی شے کو اس نے احسن تقویم کہا، نہ کائنات میں کسی شے سے اپنے کو جوڑ کے احسن الخالقین کہا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب انسان سے ایکسپیکٹیشن اللہ کو کیا ہے؟ بھائی توجہ، بھائی یہ کائنات ساری عمل کر رہی ہے، اگر انسان سے صرف عمل کی توقع ہو تو کائنات اور انسان میں جو فرق اللہ نے کیا ہے، اشرف بنایا ہے، اس کا پھر امتیاز ہی کیا رہ جائے گا؟ بھائی خالی عمل کا مطالبہ نہیں ہے، توجہ کا طالب ہوں، جو عمل کیا کرتے ہیں، بھائی بے عمل تو کائنات میں کوئی شے نہیں ہے۔ بھائی کائنات کا ہر ذرہ جو ہے وہ سرگرم عمل ہے۔ مادر گیتی پہ تڑپتے ہوئے ذروں کے سینوں کو شگافتہ کر کے اگر اس میں بھی جھانک کے دیکھو تو تم جس ذرے کو بے حس و حرکت بے شعور سمجھ رہے ہو، ہر ذرے کے سینے میں ننھے ننھے دل دھڑک رہے ہیں۔ بے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی میں مجمع کا انتظار نہیں کر رہا ہوں تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جو ہیں میرے لیے کافی ہیں، مگر بیدار رہیں۔ کائنات کی کوئی شے سرگرم عمل نہ ہے، ہر شے سرگرم عمل ہے، کسی ذرے کو بھی قرار نہیں ہے۔ بھائی زمین پہ اگر نظر ڈالو تو مخلوقات جو ہے وہ تڑپ رہی ہیں، یہ ذرہ بظاہر تمہیں بے حس و حرکت نظر آ رہا ہے، مگر میرے علوم کی عینک لگا کے ان کے سینوں میں جھانک کے دیکھو، یہ حرکت جوہریہ کیا ہے؟ یہ کوئی ذرہ بھی جو ہے وہ بے حس و حرکت نہیں ہے، ہر ایک جو ہے وہ موو کر رہا ہے۔ زمین سے آسمان تک دیکھو، کائنات کی ہر شے جو ہے وہ سرگرم عمل ہے۔ گردش سیارات سرگرم عمل ہے، ہر سیارہ اپنے اپنے دائرہ محبت میں سرگرم عمل ہے، ہر ذرہ جو ہے وہ اپنے اپنے آربٹ میں سرگرم عمل ہے۔ بھائی ہواؤں کی روانی ہو تو سرگرم عمل ہے، امواج کی طغیانی ہو تو سرگرم عمل ہے۔ یہ موجیں ساحل سے سل نہیں پٹک رہی ہیں، بلکہ یہ عمل اپنا دکھا رہی ہے کہ جس پہ انہیں معین کیا گیا ہے۔ بھائی جہاں بھی کائنات میں دیکھو ہر شے سرگرم عمل ہے، کوئی خالی میری کائنات کی مخلوق نہیں بیٹھی ہے، میرا ہر ذرہ، ہر وجود جو ہے وہ سرگرم عمل ہے، ہر ایک لقمہ حلال کھا رہا ہے، کام کر رہا ہے تو رزق مل رہا ہے، کوئی ذرہ بھی رزق حرام نہیں کھا رہا ہے، ہر شے عمل کر رہی ہے۔ تو اب تجھ سے توقع سادے سودے عمل کی نہیں ہے، مجھے تیرا کثرت عمل نہیں چاہیے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب تجھ سے آئے انسان، مجھے خالی عمل کی توقع نہیں ہے، اس لیے کہ ساری کائنات عمل کر رہی ہے، تو تجھ سے کیسا عمل چاہیے تیرے رب کو؟ قرآن میں اللہ نے بتایا کہ اے وہ کہ جس کا قوام حیات احسن تقویم، اے وہ کہ جس کو پیدا کر کے اس کا خالق احسن الخالقین۔ تو اب تجھ سے توقع کیا ہے؟ دیکھ اے انسان، اپنے شرف کو پہچان، میں تیرے کاروان زندگی کو حصار احسنیت میں لے کے آگے بڑھا۔ نہیں کنیکٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ تیری ابتدا احسن تقویم، تیرا خالق تجھے پیدا کر کے احسن الخالقین، تیری ابتدا ہی احسنیت ہے، تو گڈ بیٹر نہیں بلکہ بیسٹ ہے۔ تیری ابتدا ہی، تیرا ٹارگٹ دیکھ کیا ہے، تیری ابتدا ہی احسنیت ہے۔ تیری زندگی کو میں حصار احسنیت میں لے کے آگے بڑھا، تو اب تجھ سے سادے سودے عمل کی توقع نہیں ہے، بلکہ تجھ سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی حکومت ہے، وہ ہے کہ جس نے موت کو خلق کیا، حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے۔ کیا امتحان لے؟ کہ ایکم احسن عملا، تم میں سب سے احسن کون ہے عذرو عمل۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تجھ سے عمل کا مطالبہ نہیں ہے، تجھ سے احسن عمل کا مطالبہ ہے۔ اور فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں؟ یعنی حیوان اور تجھ میں یہ فرق نہیں ہے کہ وہ عمل کر رہا ہے تو بھی عمل کر رہا ہے، نہیں، یہ فرق ہی کہاں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بے عمل ہو، وہ بھی عمل کر رہا ہے، تو بھی عمل کر رہا ہے، تیری عقل کا پھر فائدہ ہی کیا ہے؟ بھائی توجہ فرمائیے، امام جعفر صادق علیہ السلام
ایک اور صلوات سے نوازیں. ایک اور مل جل کے صلوات پر محمد و آل محمد. امام سے ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ مل عقل، عقل کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، عقل کیا ہے امام؟ اچھا، ڈیفینیشن جب کسی چیز کی بیان کی جاتی ہے تو اس میں اس بات کا لحاظ ہوتا ہے کہ وہ ڈیفائن کرنے کے لائق وہ چیز ہے کہ نہیں. یعنی یہ کہ ہو سکتا ہے جس سے پوچھا جائے وہ ڈیفائن کر سکتا ہو، مگر جسے بتایا جائے ہو سکتا ہے اس ڈیفینیشن کو وہ محسوس نہ کر سکتا ہو، اس لیے کہ اس کے دائرہ علم میں آنے والی وہ چیز ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کے کمند حواس سے بھی وہ بلند ہو، اس کے سینس آرگنز کو سمجھ ہی نہ پائیں. مثال کے طور پر قرآن مجید میں اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. توجہات اہل علم، ذرا باریک راستے سے آج لے کے جانا ہے. قرآن مجید میں موجود ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے میرے پیغمبر آپ سے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ الروح من امر ربی، ان سے کہہ دیجئے کہ روح جو ہے میرے رب کے امر میں سے ایک چیز ہے. دیکھ رہے ہیں کیا جواب ہے؟ قُلِ الروح من امر ربی، ان سے کہہ دیجئے کہ روح جو ہے میرے رب کے امر میں سے ایک چیز ہے. امر رب کا ایک پارٹ ہے. نہ امر کو ڈیفائن کیا نہ اس شے کو ڈیفائن کیا، اجمالاً بیان کیا. اللہ نے ایک موٹا سا جواب دیا قُلِ الروح من امر ربی، اور اس کے بعد حیثیت بھی بتا دی پوچھنے والوں کی کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم کو جو ہے وہ علم میں سے نہیں دیا گیا ہے مگر بہت تھوڑا سا. توجہ ہے؟ قُلِ الروح من امر ربی وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ان سے کہہ دیجئے کہ روح جو ہے وہ میرے رب کے امر میں سے ایک شے، امر میں سے ایک چیز ہے، اور تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. یعنی خدا نے فوراً آگے یہ جملہ لگا کہ تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، یہ مطمئن کرانا چاہا ہے کہ روح کی ڈیفینیشن اگر بیان بھی کی جائے تو تمہیں اتنا تھوڑا سا علم دیا گیا ہے کہ وہ روح کی حقیقت سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے. یعنی اس ساری کائنات کے انسان جو ہیں ان کی یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں ہے، اوقات ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے کہ وہ حقیقت روح کے بارے میں سمجھ پائیں. وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ کسی شے کی حقیقت کو وہ سمجھتا ہے کہ جا اس نے پیدا کیا ہو یا اس کے سامنے پیدا ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کسی شے کی حقیقت کو وہی جانے گا یا اس نے پیدا کیا ہو یا اس کے سامنے وہ شے پیدا ہوئی ہو. وہ کیا جانے کہ اس شے کا را میٹیریل کیا ہے، وہ کیا جانے کہ اس کی حقیقت اولا کیا ہے، اولی حقیقت کیا ہے، کہاں سے چلا ہے. اس لیے کہ یہ فارم بدلتے رہتے ہیں. خلقت کہتے ہیں فارم کے بدلنے کو. خلقت اسے نہیں کہتے کہ کوئی چیز ایک دم سے وجود میں آئے. جب پہلے کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اسے اختراع کہتے ہیں، ابداع کہتے ہیں. اللہ مخترع ہے، مبدع ہے اور خالق ہے. خلق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے کوئی چیز وجود میں آئے، پہلے لا شے ہو پھر شے ہو جائے. نہیں، وہ لا شے سے شے بنتی ہے، اور لا شے کیا ہے؟ اس میں شے کا اطلاق ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ وہی ہستیاں جان سکتی ہیں جو خالق شے ہو یا وہ خود لا شے ہو. یعنی وہ اس سے مقدم ہو، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ. تو اب جواب یہی دیا گیا کہ بس یہ کہہ دو کہ امر رب میں سے ہے. ویسے ہی امام سے عقل کے بارے میں پوچھا گیا تو اب عقل کی خلقت کا جو شاہد ہو یا خالق ہو یا خود عقل ہو، عقل اول ہو یا خود یا عقل کل ہو، تب تو بتائے گا. یعنی وہی سمجھے گا، بتا تو دے امام، وہ سمجھے گا جو خود عقل کل ہو. عقل کے بارے میں عقل ہی تو سمجھ پائے گی، ناقص عقل کے حقیقت کیسے جان پائیں گی؟ مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ یہ واٹ از دس، اس گلاس کے بارے میں، تو ایک سوال تو حقیقت کے بارے میں ہوتا ہے اور ایک سوال حقیقت سے ہٹ کر ہوتا ہے. یعنی اس کو کسی طرح سے پہچانوا دیا جائے تو پہچانوانا آسان ہے، اور حقیقت کو سمجھنا بہرحال ہر چیز کے لیے آسان نہیں ہوتا. مگر اس کی حقیقت کے ہم شاہد ہیں، لہٰذا ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ شیشہ ہے، یہ سلیکان سے بنا ہے، اس میں آکسیجن بھی ہے. جو پروسیس ہوئی ہے تو آکسیجن کا بھی اس میں دخل ہے، اور اس کا جو ہے وہ اصل جو اس کا ایلیمنٹ ہے وہ سلیکان ہے. تو دیکھیے اس کے شاہد خلقت تھے تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ سلیکان سے بنا ہے. کوئی پلاسٹک کا پروڈکٹ ہو تو ہم نے کہا یہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ پیٹرولیم کے پولیمرز میں سے ایک ہے. پیٹرولیم کی مختلف سٹیجز ہیں، 32-34 سٹیجز ہیں، جس میں سب سے پہلا وہ جو را میٹیریل پیٹرولیم نکلتا ہے، سب سے پہلا اس کا پروڈکٹ جو ہے وہ تیل ہے کہ جو دھوپ میں رکھ دیا جائے تو اڑ جائے، جو جہاز میں استعمال ہوتا ہے.
اور اسی کے بعد یہ الاسٹک پلاسٹک وغیرہ یہ سب جو بچھی یہ سب پیٹرولیم کے پروڈکٹس ہیں اور ساری پلاسٹک کی چیزیں، اور یہاں تک کہ جو آخری ہوتا ہے اس کا پروڈکٹ جو ریزیڈیو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کول ٹار، جس سے روڈ بنتی ہے، اسے آپ ڈامر کہتے ہیں۔ تو بہرحال جس کے شاہد ہیں اس کی حقیقت بتا دیں گے یہ کیا ہے، ہم کہیں یہ پیٹرولیم کا پولیمر ہے۔ مگر عقل کے بارے میں کوئی سوال کر رہا ہے تو جس سے پوچھا جا رہا ہے امام تو جانتا ہے مگر جو پوچھ رہا ہے وہ سمجھ نہ پائے گا۔ تو جس چیز کی حقیقت نہ بیان کرنے کے لائق ہو تو اس کے فنکشنز بتائے جاتے ہیں، اس کے ایفیکٹس بتائے جاتے ہیں، اس کے یوسیج بتایا جاتا ہے کہ کاہے میں یوز ہوتا ہے۔ تو مولا نے اسی لیے فرمایا کہ عقل، بھائی عقل کیا ہے؟ تو مولا نے پوچھا اس سے کہ تم عقل کو کیا سمجھتے ہو؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، آپ بتائیے کہ عقل کیا ہے؟ تو اس نے، مولا نے فرمایا کہ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل یہ ہے کہ جس سے رحمان کی پرستش کی جائے اور جنت کما لی جائے۔ یہ کہ استعمال عقل بتایا مولا نے، حقیقت عقل نہیں بتائی۔ عقل کا استعمال بتایا، نتائج کیا ہیں؟ عقل یہ ہے کہ جس سے رحمان کی پرستش کی جائے اور جنت کما لی جائے۔ تو اس نے کہا کہ وما کان عند المعاویہ، اگر عقل کا یہی مطلب ہے کہ رحمان کی بندگی ہو اس سے اور جنت کما لی جائے تو پھر معاویہ کے پاس کیا تھا؟ تو مولا نے کہا کہ تلک النکراء والشیطنہ شبیہۃ بالعقل ولیست بالعقل، وہ ایک بہت بری چیز ہے بلکہ وہ شیطنت تھی، وہ عقل سے مشابہ تو تھی مگر عقل نہیں تھی۔ اب سمجھ میں آیا کہ کبھی کبھی باطل بھی لباس حق پہن کے آتا ہے، شباہت بہت ہوتی ہے مگر وہ حق نہیں ہوتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات سے نوازے پر محمد و آل محمد۔ تو خداوند عالم نے عقل کو اپنی پرستش کے لیے پیدا کیا اور اسے اختیار دے دیا۔ توجہ کا طالب ہوں۔ اب اچھائی اور برائی کی تمیز بتا دی، چاہو تو حیوان بن جاؤ، چاہے فرشتوں سے آگے نکل جاؤ، چاہے حیوان سے بدتر۔ عقل کو یہ اللہ نے صلاحیت دی ہے، اور یہ توقع عقل سے، انسان کے پاس جو عقل دی ہے وہ عمل کی توقع نہیں ہے، بے توجہ، احسن عمل کی توقع ہے۔ انہی امام سے ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا 2 جملوں کا، کہ ایک شخص نے پوچھا کہ فرق انسان و حیوان کیا ہے؟ تو مولا نے کہا تم کیا سمجھتے ہو فرق؟ تو اس نے کہا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کا فرق حیوان سے یہ ہے کہ انسان اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے، اچھائی اور برائی میں فرق کر سکتا ہے، رائٹ اور رانگ میں فرق کر سکتا ہے، دوست و دشمن میں فرق کر سکتا ہے۔ اچھائی اور برائی میں انسان جو ہے اس کے پاس عقل فرق کرتا ہے، اور حیوان کے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ مولا نے کہا کیا کہنا ہے؟ کیا تم نے انسان کی قدر کی؟ انسان کا یہ فرق نہیں ہے حیوان سے، یہ صلاحیتیں تو حیوان میں بھی ہیں، یہ صلاحیت تو حیوان میں بھی ہے کہ اچھائی اور برائی، اچھے برے، دوست دشمن کا فرق کرے۔ بھائی آپ ایک جانور کو دیکھ لیجئے، آپ نے دروازہ کھولا، آپ نے دیکھا ہوگا دروازہ کھلا، ایک وہ بڑا وفادار جانور جو ہے تو نجس العین مگر اس کے خمیر میں وفا ہے، گھر میں پالنا اس لیے منع ہے کہ اس کے روئیں وغیرہ گریں گے، نجس العین ہے، تو جہاں نجاست نے ڈیرا جما لیا ہو وہاں نزول رحمت کیسے ہو، فرشتے کیسے آئیں؟ چنانچہ اگر حفاظت اسی میں مبنی ہو کہ اس وفادار جانور کو پالا جائے تو گھر کے کسی ایسے حصے میں جہاں آپ کے اہل البیت نہ رہتے ہوں، یعنی وہ آپ کا اہل بیت نہ بن جائے، اس لیے کہ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو بہرحال اس کو پالنا جائز ہے، مگر آپ نے دیکھا کہ دروازہ ایک دم سے کھلا، وہ بیٹھا ہوا تھا دروازے، اس نے چہرہ اٹھا کے جیسے ہی دیکھا، بس دیکھا تھا کہ اٹھا اور بھاگا۔ بازاروں میں آپ دیکھتے ہیں، گھروں کے محلوں میں آپ دیکھتے ہیں وہ کتے جو ٹہلا کرتے ہیں، ویلگر جنہیں کہا جاتا ہے، آوارہ بیچارے، آوارہ جو ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ دروازہ کھلا، وہ ایک دم سے دیکھا، اس نے چہرہ، جیسے ہی چہرہ دیکھا وہ بھاگا، دور جا کے کھڑا ہو گیا اور مڑ کے دیکھنے لگا۔ اب اس بے زبان سے جو اپنی زبان میں بول رہا ہے، کوئی کیا جانے، اس سے اگر کوئی پوچھے وہ آپ سمجھ سکیں کہ بھائی تم کیوں بھاگ گئے، تو وہ یہی کہے گا کہ بڑا شریر لڑکا ہے، کئی بار کا تجربہ ہے،
جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے اور میں بیٹھا ہوا ہوں تو ڈھیلا اٹھا کے بے جرم و خطا مجھ پہ مار دیتا ہے، کبھی سر پہ پڑتا ہے، کبھی لنگڑا کر دیتا ہے۔ چنانچہ کئی بار کے واقعات دیکھیے آپ، اس نے پھٹ کر جزئیات کو جمع کر کے ایک کلیہ اور فارمولہ بنا لیا، اور اس فارمولے کو پھر ہر بار فٹ کرتا ہے۔ اب جھکنے کا انتظار نہیں کرتا، پہلے ہی نکل لیتا ہے، پہچان گیا ہے۔ بھائی تجربے کی بات ہے۔ اور اس کے برخلاف کبھی کبھی دیکھا کہ دروازہ کھلا تو وہ اٹھ کے بڑی وفاداری سے اپنی دم کو ہلاتا ہوا اور اپنی آنکھوں کو اس کے پیروں پہ ملنے لگا۔ کوئی پوچھے کہ یہ کون سی رشتہ داری ہے آپ کی، تو وہ کہے گا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بڑا رحیم و کریم انسان ہے۔ جب کبھی نکلتا ہے بچا کچا کھانا وغیرہ صحیح لا کے کھانا پانی رکھ دیتا ہے، سیراب کر دیتا ہے، بھوک میری چلی جاتی ہے، چنانچہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور یہ بڑا سیف ہے، یہ بڑا وفادار شریف انسان ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک حیوان کو بھی دوست دشمن کی تمیز ہے، ایک حیوان کو بھی اچھائی برائی کی تمیز ہے۔ تو مولا نے کہا کہ فرمائے توجہ ضائع نہ جائے، میں ٹائم پاس نہیں کر رہا ہوں مثالیں دے کر، میں اکثر کہانیاں واقعات اور اس طرح کی مثالیں بہت کم دیتا ہوں، مگر ظاہر ہے کہ عقل کی بات ہے۔ جب مولا ہی نے مثال کے ذریعے سمجھایا ہے تو منبر پہ خطیب کیا کرے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ فرق حیوان و انسان یہ نہیں ہے کہ انسان اچھائی برائی کی تمیز جانتا ہے، اچھے برے کا فرق جانتا ہے، حیوان نہیں جانتا۔ اچھائی برائی وہ بھی جانتا ہے، اچھے برے کا فرق وہ بھی جانتا ہے۔ وہ حیوان بھی سمجھ گیا کہ یہ اچھائی ہے کہ کسی مخلوق پہ رحم کیا جائے، یہ برائی ہے کہ بے جرم و خطا اس کو سزا دی جائے۔ جو ایسا کرے وہ برا ہے، جو اچھائی کرے وہ اچھا ہے۔ بھائی یہ فرق تو حیوان بھی جانتا ہے۔ تو اس راوی نے، اس سائل نے کہا مولا پھر حیوان اور انسان کا فرق کیا ہے؟ آپ نے کہا انسان کی عقل کا یہ کمال اور یہ فنکشن نہیں ہے کہ وہ اچھے برے کی تمیز کرے خالی اور اچھائی و برائی میں فرق کرے، یہ تو حیوان بھی جانتا ہے۔ اب انسان کا فرق کیا ہے حیوان سے؟ بھائی توجہ، بہت خاص توجہ۔ انسان کا فرق یہ ہے حیوان سے کہ انسان دو اچھوں میں کون زیادہ اچھا ہے یہ جانتا ہے۔ بھائی غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ دو اچھوں میں کون زیادہ اچھا ہے یہ پہچانے، اور دو خراب لوگوں میں کون زیادہ ورث ہے یہ پہچانے۔ بھائی یہی بنیاد اسلام ہے۔ بھائی ہر طرف جو ہنگامے شروع سے آخر تک پڑے ہوئے ہیں، نظر انتخاب اچھوں پہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو سب سے اچھا ہو اسے رہبر بنانا چاہیے۔ دو اچھوں میں زیادہ اچھا ہے اسے پہچانو، اگر اسے نہ پہچانا تو حیوان ہو۔ اگر انسان بننا ہے تو دو اچھوں میں زیادہ اچھے کو تلاش کرو، اور خراب لوگوں میں جو سب سے خراب ہے اسے بھی جانو۔ یہی دونوں پہلو ہیں تولا و تبرہ کے۔ یہ ماں باپ نہیں سکھاتے، یہ جوہر عقل انسانی کا تقاضا ہے۔ جس کی عقل جتنی کامل ہوگی اس کے اندر اتنا ہی صلاحیت تولا بھی ہوگی، تبرہ بھی ہوگی۔ مگر بات سلیقے کی ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ آپ کی سماعتیں بیدار ہیں، تو اب ہم یہاں سے ذرا سا آپ کو اڑان بھروانا چاہ رہے ہیں۔ آپ ہیں تیار ہیں سننے کے لیے؟ تو اب خداوند عالم کے دین میں جبر نہیں ہے، عقل اسی لیے دی ہے، اور عقل کو اختیار دے کے چھوڑا ہے کہ تو در در بھٹکنے کے بعد بھی آخر میں تیرا جو ہے وہ وہی ہوگا در کہ جو میرا حقیقی آستاں ہے۔ تو بھٹک کے ہی آئے گا، اور مجھے اس بار پر اعتبار ہے، تو سجدے کہیں بھی کر، مگر میرے اعتبار کے لیے، اطمینان کے لیے یہی کافی ہے کہ تیرے خمیر میں ذوق سجدہ ہے۔ توجہ کا طالب ہو۔
بس ہم تجھے اختیار دیتے ہیں کہ ہمیں پہچان. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ میں نے آیتیں جو بکھیری ہیں مجھے پہچاننے کے لیے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی غرض خلقت انسان اللہ نے اسی لیے بیان کی کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے نہیں پیدا کیا جنات اور انسان کو مگر اس لیے کہ میری پرستش کریں. اور پرستش جو ہے وہ آپ سن چکے کہ اگر بغیر معرفت کے بندگی پروردگار و سجدے ہوں تو سب ابلیسیت. اگر بغیر اللہ کو پہچانے ہوئے مسئلہ وہی ہے کہ اس کو اس کے لیول کا جانا جائے جیسا ہے وہ, اس کو معیار سے گرا کے نہ مانا جائے, تو بندگی کا حق ہی نہیں ادا ہوگا جب تک کہ معرفت نہ ہو جائے. اب معرفت پروردگار تیری کیسے ہو؟ بھائی توجہات. اے پروردگارہ تیری معرفت کیسے ہو؟ کیسے تجھے پہچانا جائے؟ کہ جبر و اکراہ کے ذریعے نہیں. تو کہہ رہا ہے مجھے پہچان کے مجھے مان, کسی کے کہنے سے نہ مان. تو اب ہم چلے سفر تحقیق و معرفت کرنے. ہم اس کی ذات کی تلاش میں جو نکلے تو ادھر سے آواز آئی کہ لا تفکروا فی ذات اللہ, لا تفکروا فی ذات اللہ بل تفکروا فی صفاتہ. جب ہم نے اپنے عقل کی کمند اس کی ذات کی بلندیوں پہ ڈالی تو وہاں سے ڈسکریج کر کے ہکا دیے گئے کہ ذات خدا میں تفکر اور غور و فکر نہ کرنا, حقیقت خدا کے سراغ میں نہ جانا. کون ہے خدا, کون ہے اللہ نہ سمجھنا. اس لیے کہ جب تم اپنے ہی کو نہ جان پائے, نہ اپنے نفس کو ڈیفائن کر پائے, نہ اپنی روح کو ڈیفائن کر پائے, نہ عقل کو ڈیفائن کر پائے, تو جب ہماری مخلوقات کو تم سمجھنے کے لائق نہیں ہو تو حقیقت خالق کیسے سمجھو گے؟ میں ذرا توجہ کا طالب ہوں. جو حضرات ایک ہی طرح کی تقریریں سننے کے عادی ہیں, البتہ میں اپنی تقاریر میں یہ لحاظ رکھتا ہوں کہ ہر سطح ذہن کے لائق کچھ نہ کچھ تقریر میں ضرور ہو. وہ اس لیے نہیں کہ مارکیٹ کا حال کیا ہے, وہ اس لیے کہ دین کہتے ہی اسے ہیں. یہ ایک پورا پیکیج ہے, افراط و تفریط نہیں ہو. کوئی صاحب ایک ہی لائن پہ چلے جا رہے ہیں, ایک ہی لائن پہ, باقی کا کیا ہوگا؟ یہ آپ کے یہ جو ہے وہ دین کا جز نہیں ہے. اس میں آپ کو انٹرسٹ کہے کے لیے بہت زیادہ ہے. بھائی پورا پیکیج ہے دین. عقائد بھی بولیے, اعمال بھی بولیے, تبلیغ بھی کیجئے, فضائل بھی سنائیے, نصیحت بھی کیجئے. بھائی مجلس 3 لفظوں میں سمیٹی جا سکتی ہے, سن لے اگر سنبھال سکیں آپ اس کو. پوری مجلس کی ڈیفینیشن تو نہیں کی جا سکتی, وہ تو سن کے آپ کریں گے, مگر 3 لفظوں میں اس کو سمیٹا جا سکتا ہے. مجلس نام ہے کاہے کا؟ 3 اصطلاحوں کا. مجلس کیا ہے؟ عرفان اہل بیت. مجلس 3 لفظوں میں ہے, عرفان اہل بیت, فرمان اہل بیت, ارمان اہل بیت. توجہ ہے؟ فرمان اہل بیت یہ ان کے فضائل ہیں, عرفان اہل بیت یہ ان کے فضائل ہیں. عرفان اہل بیت ان کے فضائل ہیں. فرمان اہل بیت ہمیں حکم دیا ہے کہ ایک شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے. ارمان اہل بیت دین کو بچانے اور ہم پر احسان کرنے میں جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں, ان کے مصائب کا ذکر, یہ ارمان اہل بیت ہے. تینوں کے ریشیو کا لحاظ ہو. ممبر میں جب خطیب و عالم اس ریشیو سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو خود بھی رسوا ہوتا ہے, دین بھی برباد کرتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو بس ماشاءاللہ میں آپ کی سماعتوں کو اس لیے آمادہ کر رہا ہوں کہ آگے آپ یہ پیغام آپ ہضم کر سکیں کہ ہم چلے ذات خدا کی تلاش میں. اس کا حکم ہے کہ میرا عرفان حاصل کرو, مجھے پہچانو, مجھے جانو کہ میں ہوں, مجھے پہچانو کہ میں کیسا ہوں, پھر مجھے مانو. مجھے جانو, مجھے پہچانو, مجھے مانو, مجھ سے عشق کرو, مجھ سے محبت کرو, مجھ پہ مر مٹو. یہ سب مطالبات پروردگار ہیں انسان سے.
اے پروردگارہ تجھے کیسے پہچانا جائے؟ ہم تلاش ذات و کنہ میں چلے تو ہمیں وہاں سے واپس کیا گیا، ڈسکریج کیا گیا کہ لا تفکروا فی ذات اللہ، اللہ کی ذات میں غور نہ کرنا کہ وہ کیا ہے۔ اس لیے محرمان زبان و سخن، ذات خدا میں غور نہ کرنا، کن ہو حقیقت نہ سمجھنے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ ذات خدا عرفان کا وہ بحر زخار ہے، اور یہ وہ سمندر اور دریائے ناپیدا کنار ہے کہ جس سمندر کا کوئی ساحل و کنارہ نہیں ہے۔ ذات خدا کے سمندر میں نہ اترنا، اس لیے کہ ذات خدا وہ بحر ناپیدا کنار ہے، وہ سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی ساحل نہیں ہے۔ اگر کہ ایک عشق کی جس تو نے لگا بھی دی، اگر کسی کنہ خدا، ذات خدا کی تلاش کہ جو صوفی دعویٰ کرتا ہے وصال کا، اتحاد روحی کا، حلول جسمانی کا، کہ ذات خدا کی معرفت کی چاشنی حاصل کریں گے، اگر تجھے تھوڑا سا ذوق غواصی اور شناوری، پیراکی کا تھوڑا سا ذوق و شوق ہوا بھی، اور اگر اس ذات خدا کے بے کراں سمندر میں تو نے عشق کی ایک جست لگا بھی دی شوق وصال میں، تو یہ اتنا گہرا دریا ہے کہ جس کی کوئی تھاہ نہیں ہے، گہرائی میں اترتا چلا جائے گا، کبھی سطح دریا پہ واپس آ کر ابھر نہ پائے گا۔ پیر تو دریا میں ہوگا اور مرید جو ہے وہ ساحل پہ انتظار کر رہے ہوں گے، پلٹ کے آئے ہی گا نا تو مریدوں کو بتائے گا کہ کیا ملا۔ توجہ ہے باطل عرفان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ در علی سے ہٹ کے جنہوں نے اپنے کو عارف سمجھا، اہل بیت کے عرفان سے ہٹ کے جنہوں نے عرفان کی دکانیں کھولی جسے صوفیزم کہتے ہیں، اسلام کا سب سے گمراہ فرقہ یہی ہے کہ جو اپنے کو متصوفہ اور صوفی کہے، جو اہل بیت سے ہٹ کے عرفان خدا لیتا ہے۔ اس کا حال جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں حلول جسمانی ہو گیا، اللہ ہمارے اندر چلا آیا، نماز اور تکلیف ظاہری اور شریعت کے اعمال ہم پر سے ساقط ہو گئے، اب مرید نماز پڑھیں، ہم قبلہ انعام ہیں، ہماری طرف رخ کر کے سجدہ کریں کیونکہ اللہ ہم میں اتر گیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نفس کے شعبدہ گر کی بازیگری ہے کہ جسے وہ آئینہ روح کا انعکاس سمجھتا ہے، وہ حقیقت میں وسوسہ شیطانی ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے جتنے ہی قریب ہوتے جا رہے ہیں حقیقت میں اتنا ہی دور ہوتا جا رہا ہوتا ہے، یہ نفس کا فریب ہوتا ہے۔ تو اگر کسی صوفی نے وصال کی لالچ میں بحر ناپیدا کنارے دریائے معرفت خدا میں عشق کی ایک جست لگائی، اور بالفرض اگر کچھ ذوق شناوری اور تیراکی ہوا اور عمق دریا میں اتر کے کچھ جواہرات معرفت حاصل ہوئے بھی مثلاً اگر، تو پلٹ کے سطح دریا پہ ابھر ہی نہ پائے گا کہ اپنے مریدوں کو بھی محسوس کرا سکے کہ ہمیں کیا ملا، کون سے جواہر ملے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو پلٹ کے مریدوں کو بتا نہ سکے کہ ہم نے کیا محسوس کیا، ہو سکتا ہے وہ خود تو کچھ پا جائے، جب مریدوں کا نہ بتا پائے گا تو ایسا اسکول جو ہے وہ قابل تقلید نہیں ہو سکتا۔ اور کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں؟ جو اپنا جیسا شاگرد کو نہ بنا سکے، جو پیر مرید کو اپنا جیسا نہ بنا سکے، جس مرید میں اس کے پیر کی جھلکیاں نہ آئے،
وہ مرید وہ پیر ناکام ہے. لہذا تصوف جو ہے وہ قابل مکتبیت نہیں ہے, یہ اسکول نہیں بن سکتا ہے انسانیت کا, اس لیے کہ وہ بتا ہی نہیں پائے گا. اور اگر کسی صوفی صاحب کتابوں میں پڑھ کے دیکھیں, اگر آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حلول جسمانی ہو گیا, وصال ہو گیا, تو آپ کو عرفان کیا ہاتھ لگا, تو وہ کہے گا یہ لفظوں کی بتانے اور سمجھنے کی باتیں افہام و تفہیم کی نہیں ہیں, یہ فقط جو ہے نہا خانہ جامع سے محسوس کیا جا سکتا ہے. تو جو بتایا نہیں جا سکتا تو پھر یہ مرید کیسے بنے؟ جب آپ بتا ہی نہیں پا رہے ہیں تو قابل تقلید آپ کا مکتب ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکول نہیں بن سکتا تصوف. بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہے؟ اب ایک صوفی کا قول سن لیں کہ جو علامہ اقبال نے, ان کے 7 خطبات ہیں جو انگلش میں خطبات تھے, جو جمع ہو کے کتاب میں چھپے, جس کا نام ہے The Reconstruction of Islamic Theology. The Reconstruction of Islamic Theology. اس کا اردو میں ترجمہ کسی ندوی صاحب نے کیا, مولوی نے. اس کا نام رکھا تشکیل جدید الہیات اسلامیہ. The Reconstruction of Islamic Theology. اس کے ایک خطبے میں انہوں نے ایک بہت بڑے عارف باللہ اور صوفی کا قول نقل کیا. اس کا جملہ یہ ہے فارسی میں, وہ اس صوفی نے کہا تھا, انہوں نے کوٹ کیا. اس نے کہا کہ اگر شب معراج من با تاب اون منزل قاب قوسین بر فلک الافلاک تاب اون منزل قاب قوسین می رسیدم ہرگز باز نمی گشتم. مطلب یہ ہے, وہ صوفی یہ کہہ رہا ہے کہ شب معراج کی طرح اگر میں اس افلاک کو رونتا ہوا, اگر اس منزل قرب کی انتہا پہ قابہ قوسین پہ اگر میں پہنچ گیا ہوتا تو میں کبھی بھی واپس نہ آنا چاہتا. ہم کیا سن رہے ہیں آپ عرفان محمد کے باب میں؟ ماشاءاللہ. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر شب معراج کی طرح جیسے محمد کو معراج ہوئی, اگر میں اس منزل قابہ قوسین پر اس قرب خدا کی اس انتہائی منزل پہ اگر میں پہنچ گیا ہوتا تو میں ہرگز واپس نہ آتا. اب آپ نے مزاج تصوف پہچانا کہ صوفی کو اپنی فکر ہوتی ہے, مریدوں کا خیال نہیں ہوتا. ہائے ہائے, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ صوفی کو اپنی فکر ہوتی ہے, مریدوں کا خیال نہیں ہوتا. اسے اتنی لالچ وصال کی ہوتی ہے, بس اپنے سے محبت ہوتی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر وہاں تک پہنچ گیا ہوتا اتفاقاً تو میں ہرگز واپس نہ آتا. اب یہ ظرف نبوت و امامت دیکھو. صلوات محمد و آل محمد. وہ صوفی کہہ رہا ہے کہ اگر میں وہاں پہنچ گیا ہوتا تو میں ہرگز واپس نہ آتا. اس لیے کہ اتفاقاً اس قرب وصال اور اس منزل قرب کی انتہا پہ پہنچنے کے بعد نہ جانے یہ منزل قرب دوبارہ ملے نہ ملے, میں ہرگز واپس نہ آتا. مگر یہ ظرف محمد و علی ہے کہ انتہائی قرب کی منزل پر جا کر بھی اتنی جلدی واپس آئے کہ زنجیر در ہلتی رہی, وضو کی تری باقی رہی, گرمی بستر باقی رہی. اس لیے کہ رسالت اور امامت کو اپنا خیال نہیں ہے, اپنے مریدوں کا خیال ہے. کہ جو معراج میں ملا ہے آ کے بتایا بھی جائے, تحفہ معراج دیا جائے, آ کے وہ سوغاتیں دی جائیں. اس لیے امامت کا مکتب, اس لیے رسالت کا مکتب قابل تقلید ہے. تو ذات خدا میں غور نہ کرنا ورنہ گمراہ ہوتے چلے جاؤ گے. پھر کیا کروں پروردگارا, ذات کی بلندیوں پہ کمند عقل ڈالی تو ہمت پست کر دی گئی. لا تفکروا فی ذات اللہ, اللہ کی ذات میں غور نہ کرنا, بل تفکروا فی صفات ہی, بلکہ اس کی صفتوں میں غور کرو. بھئی چند منٹ کی زحمتیں ہیں, توجہ. ذات خدا میں غور نہ کرو, بل تفکروا فی صفات ہی, بلکہ اس کے صفات میں غور کرو. پروردگارہ تیری صفتیں کہاں ہیں؟ بہت خاص توجہ,
علمی پہلو ہے ایک، مگر آپ سنبھالیں گے انشاءاللہ۔ اس کی ذات میں غور نہ کرو، اس کے صفات میں غور کرو۔ پروردگارہ تیرے صفات کہاں ہیں؟ اس لیے کہ صفت کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ کوئی اپنا ایکسٹرنل ایگزسٹنس فزیکل ورلڈ میں نہیں رکھتی۔ صفتوں کا وجود خارجی نہیں ہوتا، صفتیں دکھائی نہیں دیتی، ذات دکھائی دیتی ہے، صفت نہیں دکھائی دیتی۔ ذرا ساتھ رہے تو مشکل حل ہو۔ ذات دکھائی دیتی ہے، صفتیں نہیں نظر آتی۔ کسی کی معرفت اب حاصل کرنے چلے آپس میں، انسانیت میں، انسانوں میں، مثلاً فرض کر لیجئے آپ نے سنا تھا جب میں یہاں نہیں آیا تھا، کچھ لوگوں کا مبالغہ سے ہی کچھ میری تعریفیں آپ نے سنی ہو، میں نہیں آیا تھا، ایک آدھ لوگ مثلاً جانتے تھے پہلے سے، کچھ القاب و آداب، کچھ اونچی اونچی صفتوں سے مجھے نوازا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مجھ میں ہے، ان کی طبیعتوں کی فیاضی سے ہی۔ ہاں، پیرا نمی پرن مریدہ می پرانن، پیر نہیں اڑتے ہیں، مرید اڑا دیتے ہیں۔ یہی تو مشکل ہے کہ اعلیٰ ظرف جو ہے وہ تعریفوں سے گھبراتا ہے کہ ٹارگٹ اونچا دے دیا گیا تو ہمیں اسی ٹارگٹ سے لوگ پرکھیں گے، اور نہ نظر آئیں گے تو ہر اچھائی بھی برائی بن جائے گی۔ عقل مند اور اعلیٰ ظرف لوگ جو ہیں وہ القاب و آداب سے اور زیادہ تعریفوں سے گھبراتے ہیں کہ اگر آپ نے تعریف کر کے زیادہ اٹھا دیا تو جب ٹارگٹ اونچا کر دیا تو ہر آدمی اب اس تصور سے آئے گا، کیونکہ اس کو ٹارگٹ پہلے دے دیا گیا کہ اتنے اونچے ہیں، اب اس اونچائی سے اس نے پہلا زینہ رکھا اور ناپنا شروع کیا، اور حضور ابھی یہی نظر آ رہے ہیں۔ نام زیادہ ہو گیا، درشن چھوٹے، نام اونچے، درشن چھوٹے۔ تو بغیر دعویٰ کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تعریف ہو رہی تھی، جب دعویٰ کر دیا تو وہی اچھائیاں برائی بن گئیں، کیونکہ وہاں پر نہیں نظر آئے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مثلاً آپ نے سنا بڑے، جی ہاں نفسیاتی ہیں، کچھ سماجیات ہیں، کچھ پریکٹیکلز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، نفسیات سے قریب ہوئی کے بعد سمجھیو سمجھائی جا سکتی ہے۔ اب آپ نے سنا تھا مثلاً بڑے عالم ہیں، بڑے خطیب ہیں، بڑی مسجع و مقفع گفتگو کرتے ہیں، بقول بعض بہت زیادہ چاہنے والوں کے کہ نثر میں بھی نظم کا مزہ دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر اب تک جو ہم آئے نہ تھے، آپ نے سنا، مگر یہ صفتیں آپ نے سنی، کہیں دیکھی آپ نے یہ صفتیں؟ بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا یہ صفتیں آپ کو کبھی دکھائی دیں؟ آپ نے انتظار کیا کہ بھائی صفتیں الگ سے دکھائی نہیں دیتی، ہر صفت کے لیے ایک آئینہ ذات چاہیے، صفتوں کا ظہور ہوتا ہے ذات کے آئینے سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس توحید کے خوش بیان کو آپ سنبھال رہے ہیں۔ بھائی میں حسینی کے مجمع کی آج تعریف کرتا ہوں، ایک صلوات بر محمد و آل محمد، ذرا نوازی۔ دیکھے تو کہ کیسا دلچسپ انتظام معرفت اللہ نے اپنے کو پہچانوانے کا کیا ہے کہ ذات خدا نہیں بلکہ میرے صفات میں غور کرو۔ اب کیسے تیرے صفات میں غور کیا جائے؟ اس لیے کہ صفتیں الگ سے وجود ہی نہیں رکھتی ہیں، ہر صفت کے ظہور کے لیے آئینہ ذات چاہیے۔ جب تک کہ ذات نہ آ جائے تب تک صفتوں کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ نے تعریفیں سنی تھی میری، مگر جب ممبر پہ آیا تو آپ جس نے محسوس کیا، جس نے کم کیا زیادہ کیا، صحیح تھی وہ خبر یا غلط تھی، بہرحال مگر میرے آئے بغیر کسی بھی صفت کا آپ کو اندازہ نہ ہوا۔ مگر پھر بھی جب میں آیا تو آپ نے ذات کو دیکھا، صفت کو کہاں دیکھا؟
ذرا سا مشکل تو غور کریں یہاں پر کہ بڑی کلامی گتھیاں ہیں. آپ کے سامنے ذات آئی تو آپ نے صفتوں کو محسوس کیا. اب بھی صفتیں دکھائی نہیں دیں اس لیے کہ علم نہیں دکھائی دیتا، عالم دکھائی دیتا ہے. شجاعت نہیں دکھائی دیتی، شجاع دکھائی دیتا ہے. سخاوت نہیں دکھائی دیتی، سخی دکھائی دیتا ہے. اس لیے کہ یہ صفتیں وہ ملکات نفسانیہ ہیں جو انسان کے گہرائیوں میں نفس کے ودیت کی ہوئی ہیں، راسخ ہیں. یہ اندر سے کچھ صفتیں ہیں جو پردہ نشی ہیں، چھپی ہوئی ہیں ذات کے اندر. اور یہ صفتیں نہیں دکھائی دیتی ہیں بلکہ آثار صفت دکھائی دیتے ہیں. محسوس تو کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ کہیں گے میں نے علم کو دیکھا. کیا علم دیکھا بھائی؟ بولتے ہوئے دیکھا تو یہ علم کہاں دیکھا؟ یہ بھی سنا جو کچھ آپ نے، یہ علم نہیں آپ نے سنا ہے. علم تو ایک وہ حقیقت نورانیہ ہے جو نفس کے اندر ہے، ذات کے اندر ہے. وہ حقیقت اندر سے بلواتی ہے، لکھواتی ہے. تو آپ نے ایفیکٹس دیکھے ہیں، آثار علم دیکھے ہیں. علم کہاں دیکھا؟ آثار شجاعت. بھائی آپ نے تلوار چلاتے ہوئے کسی کی سیافی دیکھی، شجاعت کہاں دیکھی؟ شجاع کو دیکھا، آثار شجاعت دیکھے. سخی کو دیکھا، آثار سخاوت دیکھے. بھائی توجہ کا طالب ہوں، مگر آثار صفت کو دیکھنے کے لیے بھی ضرورت ہے کہ صفت جب ہی محسوس ہوگی، چاہے آثار، جب تک کہ ذات سامنے نہ آ جائے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ہم وہ کہ جن کی ذات و صفت الگ الگ ہے. ذرا سا اور میرے ساتھ آئیے گا. اللہ کی ذات و صفت الگ الگ نہیں ہے. سنا ہے بھائی آپ نے دینیات میں پڑھا اور آگے بڑھ کے کتابوں میں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اللہ کی ہر صفت جو ہے وہ عین ذات ہے. ہماری ہر صفت عین ذات نہیں ہے، بلکہ ہم ماں کے پیٹ سے کورے پیدا ہوئے. اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم کو تمہارے ماں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، ایبسولوٹ الٹریٹ، انوسینٹ، کچھ نہیں معلوم تھا. اب صفتیں الگ الگ سے عارض ہونے لگیں، الگ الگ سے صفتیں آئیں. اللہ نے توجہ، اللہ نے انسان کو صفتیں دے کے نہیں بھیجا ہے. ماں کے پیٹ سے کورا پیدا ہوا، مگر صفتوں کو کمانے کے وسائل اور استعداد اور ایبیلٹیز دی ہیں. یعنی صفتیں اپنے میں پیدا کرنے کے صفات و صلاحیتیں اور ایبیلٹیز دی ہیں. استعداد دی ہے کہ پریکٹس کرے گا، کوشش کرے گا تو صفت کما لے گا. اگر استعداد دے کے نہ بھیجتا تو اس سے کوئی مطالبہ اور کوئی ایکسپیکٹیشن اور کوئی ڈیمانڈ بھی نہ ہوتی. جیسے کہ حیوان کے اندر اسے لاکھ پریکٹس کروائیے وہ لکھنا نہیں جانے گا، کیونکہ اس کے اندر استعداد ہی نہیں ہے. لکھنے پڑھنے کی صلاحیت کو پیدا کرنے کی اللہ نے وسائل ہی نہیں دے کے بھیجا. جو انسان سے بہت زیادہ مشابہ ایک جانور ہے جسے بندر کہتے ہیں، بہت سی نقلیں انسان کی کرتا ہے. آپ اگر اسے قلم دے کے پریکٹس کرائیں تو اگر آپ اے لکھوائیں گے تو بس اے لکھے گا، بی نہیں لکھ پائے گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اے لکھائیں تو اے لکھ دے گا، بی لکھائیں تو بی لکھ دے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ سی لکھائیں تو سی لکھ دے گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ٹی لکھائیں تو ٹی لکھ دے گا. مگر آپ اس سے کہیں دوبارہ کہ سی اے ٹی لکھ دیا، اب اسے قریب لکھ دے، الگ الگ لکھا، اسے ملا کے لکھ دے. اور پھر اب یہ ہم نے تجھے الفابیٹ سارے اے ٹو زیڈ بتا دیے، اب آگے تو خود سے لکھنے لگ. تو وہ بیچارہ بس اتنا ہی جانتا ہے کہ جتنا بتا دیا ہے آپ نے. وہ آپ سے کہے گا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. بس مجھے اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے رٹا دیا. مگر یہ ہیومن انٹیلیکٹ کا کارنامہ ہے کہ وہ دو نون چیزوں کو ترتیب دے کے ایک اننون کو نون کے دائرے میں لے آتا ہے، معلومات کو ترتیب دے کے مجہولات کا دائرہ بڑا کر لیتا ہے، نون چیزوں کو جمع کر کے اننون کو جان لیتا ہے. یہ حیوان میں نہیں ہے. تو اگر خمیر بشریت میں یہ استعداد و صلاحیت نہ ہوتی سیکھنے کی تو اتمام حجت نہ ہوتا.
اللہ نے صفتیں دے کے نہیں بھیجا ہے مگر وسائل صفت دے کے بھیجے ہیں. اگر کوشش کرے گا تو علم بھی کما لے گا, شجاعت بھی کما لے گا, سخاوت بھی کما لے گا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. بھائی میں اب اس دریا میں کود پڑا ہوں تو آپ بھی ساتھ آئیے. ایک صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. بہت بہت جلدی. تو ہماری ذات اور صفت الگ ہے. ہم عالم نہیں پیدا ہوتے, ہم عالم نہیں پیدا ہوتے. ہم ماں کے پیٹ سے جو ہیں وہ مطلق جاہل پیدا ہوئے. وسائل حصول علم کے ہم میں ہیں. پریکٹس کریں گے, ماحول ملے گا, سکھایا جائے گا, سیکھتے چلے جائیں گے. اب عالم بھی بن جائیں گے, مجتہد بھی بن جائیں گے, فلاسفر بھی بن جائیں گے, سائنسداں بھی بن جائیں گے. اور اگر نہیں کوشش کریں گے, ماحول نہیں ملے گا, انوائرنمنٹ نہیں ہوگا تو کورے رہ جائیں گے. بھئی یہی تو فرق ہے کہ کوئی مجتہد ہوتا ہے, کوئی مقلد, کوئی سائنسداں ہوتا ہے, کوئی انگوٹھا ٹیک. کوئی پروفیسر ہے مگر الیکٹریشین نہیں ہے. الیکٹریسٹی کے فنون میں وہ ماہر ہے, وہ اپنی لائن کا مجتہد, وہ اپنی لائن کا مجتہد. یہاں کوئی عالم مطلق, یہاں کوئی کائنات میں عالم مطلق اور ابسولوٹ عالم نہیں ہوتا. بھائی اتنا یاد رہے کہ جو ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہو وہ کبھی عالم نہیں بن پاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مدرسہ گیا تو عالم بن کے آیا, حوزہ گیا تو عالم بن کے آیا, یونیورسٹی گیا تو عالم بن کے آیا, اسکول گیا تو عالم بن کے آیا. یہ حوزے اور یونیورسٹی سے کوئی عالم بن کے نہیں آتا. جو ماں کے پیٹ سے جاہل مطلق پیدا ہو وہ کبھی بھی عالم مطلق نہیں بن سکتا ہے. یہ حوزے اور یونیورسٹی سے جو آ رہا ہے یہ عالم بن کے نہیں آیا ہے, تھوڑی سی جہالت کم کر کے آیا ہے. کہاں یہ کائنات کے لوگ, بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے, کہ جو ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوئے یہ ساری زندگی پڑھ کے عالم نہیں بن سکتے, بلکہ یہ جہالت تھوڑی سی کم کرتے ہیں تو دنیا انہیں فیاضی کے لقب دیتی ہے, عالم کہتی ہے. عالم کوئی نہیں بن سکتا, عالم بس وہی ہے کہ جو پیدا ہوتے ہوئے قرآن پڑھے. ماشاءاللہ. تو ہماری ذات الگ ہے, صفتیں الگ. ایسا نہیں ہے کہ جو ذات ہے میری وہی صفت, ایسا نہیں ہے کہ جو ایک انسان ہے وہی علم ہے, وہی قدرت ہے, وہی حیات ہے, وہی سخاوت ہے, وہی شجاعت. نہیں, ذات الگ, صفتیں الگ. صفتیں ذات میں بعد میں آتی ہیں, اور اسی لیے جو صفت الگ سے آتی ہے وہ ایک زمانے میں چلی بھی جاتی ہے. یہی سبب ہے کہ بچپنے میں جاہل تھے, بڑے ہو کے عالم ہوئے, زیادہ زندگی ملی تو پھر جاہل ہو گئے. مر گئے تو مٹی کا ڈھیر رہ گئے, پیدا ہوئے تو جاہل, مر گئے تو جاہل. مگر وہ ہے عالم مطلق جو پیدا ہو تو قرآن پڑھے, نوکے نیزہ سے قرآن پڑھے. یہ عالم مطلق ہے, یہ عالم مطلق ہے. تو بس سمیٹا میں نے بیان کو کہ جو ہماری ذات و صفت الگ الگ ہے, الگ الگ ہے. یہ نہیں ہے کہ جو ذات ہے وہی ہماری صفت, مگر ہماری صفت کے آثار کو بھی محسوس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ذات آ جائے. جس کی ذات و صفت الگ ہے اس کی بھی صفت الگ سے نہیں سمجھی جا سکتی. میں بڑی قریب منزل کے لایا آپ کو غیر محسوس طریقے سے. جس کی ذات و صفت الگ الگ ہے اس کی بھی صفت کو بغیر ذات کے کوئی نہ سمجھ پایا, مگر اللہ کی تو ہر صفت عین ذات ہے. جو اللہ ہے وہی علم ہے, وہی حیات ہے, وہی قدرت ہے, وہی اولیت ہے, وہی آخریت ہے, وہی ظاہریت ہے, وہی باطنیت ہے, وہی مبدی ہے, وہی مخترع, وہی ممیت, وہی ازلی, وہی ابدی, وہی سرمدی, وہی غفار, وہی ستار, وہی مبدی, وہی محیی, وہی ممیت, وہی نور.
تو جن کے ذات و صفت الگ الگ ہے، بغیر ذات کے آئے ہوئے صفت کا اندازہ نہ لگا۔ تیری صفت اور ذات تو ایک ہی ہے، اور ذات تک گئے تو ہمیں بھگا دیا گیا۔ ہم سے کہا گیا صفت کو جا کے پہچانو، کہاں ہے تیری صفتیں؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مجھے بتا کہ تیری صفتیں کہاں ہیں؟ ماشاءاللہ۔ تو یا تو اپنے ذات کو لے کر آ جا بزم بشری میں کہ ہمیں تیری صفتوں کا اندازہ ہو۔ تو وہ کہے گا کہ اگر ذات تیرے کمند حواس میں آتی تو ہم صفت کی طرف کیوں بھیجتے؟ تو پھر صفتیں تیری وجود خارجی تو رکھتی نہیں کوئی صفت، تو اب بتا کہ میں تیری صفتیں کہاں تلاش کروں؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کائنات کی ساری نشانیاں، ذرے سے لے کر آفتاب تک، ضائع نہ جائے جملہ، یہ کائنات کی ساری آیات و نشانیاں، ذرے سے لے کر آفتاب تک، یہ تو بتائیں گی کہ اللہ ہے، مگر ان کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ یہ بتائیں کہ اللہ ہے تو کیسا ہے۔ یہ کائنات کیا جانے کہ اس کا علم کیسا ہے؟ یہ کائنات کیسے بتائے کہ اس کی قدرت کیسی ہے؟ یہ سورج انسان کو کیسے محسوس کرائے کہ اللہ قادر ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ یہ کائنات کی مخلوقات کیسے بتائیں اللہ کے صفات کا آئینہ کیسے بنے؟ بس بھائی یہی سبب ہے کہ اس نے صفتوں کی طرف اشارہ کیا کہ صفتوں میں ہمیں تلاش کرو، اور اس نے انتظام کیا، اس نے 14 ایسے آئینے بنائے۔ نہیں، میں حدیث سے ملا دوں تاکہ میری خطابت نہ لگے۔ اب یہ حدیث چاہے اسی دن کے لیے ہے کہ کنتو کنزم مخفیہ، میں جواہرات صفات کا چھپا ہوا خزانہ تھا۔ نئی لفظوں کو محسوس نہیں کیا۔ کنز کہتے ہیں خزانے کو۔ خزانہ کاہے کا ہوتا ہے؟ ٹھیکرے کا، جواہر کا، موتیوں کا، ہیروں کا۔ تو صفتوں کے جواہر، کنتو کنزم مخفیہ، میں صفات، جواہرات صفات کا چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، تو مجھے محبت ہوئی کہ میرے جواہرات صفات کی قدردانی ہو۔ میں جواہرات صفات کا چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی کہ میرے صفتوں کے موتیوں کی قدردانی ہو۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لَكَيْ أُعْرَفَ، تو میں نے ایک جوہری کو پیدا کیا۔ کیا سن رہے ہیں؟ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لَكَيْ أُعْرَفَ، تو میں نے ایک قدردان جوہری کو پیدا کیا کہ تاکہ میرے جواہرات صفات کی قدردانی ہو، میں پہچانا جاؤں۔ تو یہ نور اول، یہ جو 14 پیدا ہوئے ہیں، یہ سب سے پہلے قدردان پروردگار ہیں، کہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کو پہچانا۔ یہی وہ آئینے ہیں کہ جو ذات خدا تو نہیں ہیں۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ذات خدا تو نہیں ہے، مگر اللہ کی صفت جب مجسم ہوتی ہے تو محمد آل محمد میں ڈھل جاتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ۔ ایک مل جل کے صلوات بلند آواز سے پڑھیں، زحمتیں تمام کر دوں آپ کی۔ یہی وہ آئینے ہیں کہ جنہوں نے جذب جوہر صفات اپنے وجود میں کیا، صفات ربوبیت کو ایسا جذب کیا کہ ان آئینوں میں مخلوقات خدا نے صفات ربوبی دیکھے۔
اب سمجھ میں آیا کہ یہ بندہ خدا نما کون ہے، کہ جو ذات خدا تو نہیں ہے مگر صفات خدا کے آئینہ بردار ہیں، کہ انہیں دیکھ کے الوہیت کا دھوکہ ہونے لگے، مگر یہ تو پہچانوانے آئے تھے، اسی لیے ہر جلوہ خدائی دکھا کے سجدہ خدا۔ ہر جلوہ خدا، ماشاءاللہ، ہر صفت خدا ان میں دکھائی دے رہی ہے۔ اب خدا نے کہا مجھے پہچاننا ہے تو ذات نہیں، میرے صفتیں آ گئی، یہ میرے آئینے ہیں، اب میرے علم کا اندازہ لگانا ہے تو ان کے علم کا جواب لے آؤ۔ جب علی کے علم کی تھا نہ لا پانا تو علی سے پوچھنا کہ میں کون ہوں، علی کہے گا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے مجھے بھی علم دے کے بھیجا ہے، تو جب اس کے علم کو نہ سمجھ سکے تو میرے علم کو کیا سمجھ پاؤ گے؟ اگر میرا علم دیکھنا ہے تو انہیں دیکھو، ماشاءاللہ۔ میرا علم دیکھنا ہے تو ان آئینوں کو دیکھو، میری حیات دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو، میری قدرت دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو، میری قیومیت دیکھنا ہے تو انہیں دیکھو، میرا صبر دیکھنا ہے تو انہیں دیکھو، میری قدرت و شجاعت دیکھنا ہے تو انہیں دیکھو، میری تسلیم و رضا دیکھنا ہے تو انہیں دیکھو، میرا شکر دیکھنا ہے تو انہیں دیکھو، میری ہر صفت تمہیں ان میں نظر آئے گی، اور جب ان کا جواب نہ لا پانا تو بس ان سے پوچھنا کہ میں کیا ہوں۔ یہ تمہارا ٹینشن نہیں ہے کہ مجھے ڈائریکٹ جانو، تم انہیں جان لو تو بڑی بات ہے۔ جب ان سے چھٹی پانا تو ہمارے چکر میں پڑنا، اور جب انہی میں مہو ہو جاؤ گے تو بس ان کی اقتداء اور ان کی پیروی میں سجدے میں گر جانا کہ جو تمہارا پروردگار وہ ہمارا پروردگار۔ بس یہ ہے مکتب تشیع۔ کوئی پوچھے کہ تم شیعہ کیوں، تو اس کا جواب یہ دے دو کہ ہم شیعہ اس لیے کہ ان سے اونچے بندے خدا نما نظر نہ آئے، جو چاہتے تو اپنا سجدہ کروا لیتے، ہم ان کے در پہ ہیں کہ ان سے اونچے بندے نہ نظر آئے۔ اگر ان سے اونچا دکھا دو تو قسم حق علی کی ہم مذہب بدل دیں گے، اور اگر ان سے اونچے نہ ہو تو اب بھی وقت ہے، آ جاؤ۔ یہ مجلس اتمام حجت ہیں، فضائل علی بیان کرو تاکہ احکام شریعت کو وزن ملے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو سجدہ علی نہ بیان کرے گا وہ کیا نماز کو سمجھے گا؟ جو سجدہ حسین نہ بیان کرے گا وہ کیا عبادتوں کو سمجھے گا؟ ان کے در سے ہٹ کے عبادتیں نہیں ہیں، ان کے در سے ہٹ کے نماز نہیں ہے، اٹھک بیٹھک ہے۔ ان کی محبت، ان کی ولایت، ان کو نہ پہچانا کسی نے تو روزہ نہیں فاقہ ہے۔ ان کو پہچانے بغیر کسی اور کے کہنے سے زکوٰۃ و خمس دیا تو وہ حقیقت میں زکوٰۃ نہیں ہے، فضول خرچی ہے۔ ان سے ہٹ کے اگر کسی نے حج کیا تو وہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں، مقدر کے چکر ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ان سے ہٹ کے اگر کسی نے جہاد کیا تو وہ جہاد نہیں ہے، دہشت گردی ہے۔ بغض علی میں ہونے والے سجدے یہ عبادت ابلیس ہے، عبادت خدا نہیں ہے۔
اس لیے کہ اس نے بھی سجدہ خدا میں ولی اللہ کی مخالفت کی وجہ سے بغاوت کی تھی. اما کافر وہ نہیں ہے جو اللہ کا انکار کرے، کافر جو ہے جو منکر خلیفت اللہ ہو. بس عزیزو، یہی تو اتمام حجت اہل بیت کر رہے تھے کہ جبر کے ذریعے نہیں، اپنی معصوم زندگیوں، اپنے جواہرات صفات ایسے کہ دوست تو دوست ہے، قاتل بھی عیب نہ نکال پائے. اللہ اکبر. قاتل بھی جن میں کوئی کمی نہ نکال پائے. ابن ملجم سے علی نے یہی تو پوچھا تھا کہ بتا دے کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ اسے کہتے ہیں صاحب کمال کی جرأت گفتار، کہ قاتل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ اپنے جرم پہ چاہے شرمندہ نہ ہو مگر عیب نہیں نکال سکتا، چاہے قتل کر دے. بھائی ان کے فضائل وہی تو مصائب کا ذریعہ ہیں. بھائی کائنات کی واحد یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کے فضائل میں مصائب نظر آتے ہیں اور جن کے مصائب میں فضائل کے گوشے، فضائل کے چشمے ابل رہے ہیں. نہیں محسوس نہ کیا آپ نے؟ آپ محسوس کریں تو اہل بیت سمجھ میں آئیں گے. ساری دنیا کی مثال یہ ہے کہ ان کی فضیلتیں ہیں تو مصیبت نہیں نظر آتی، مگر اہل بیت کے فضائل ہی تو سبب مصائب بنے. دنیا کی پہچان یہ ہے کہ مصیبتیں پڑیں تو فضیلتوں کے کوئی ادا نہیں نظر آتی، مگر یہ وہ ہیں کہ جن پہ جتنی مصیبت پڑتی گئی اتنی اسی میں فضیلت ابل رہی ہے. کون ہے ایسا جو تہے شمشیر شکر خدا ادا کرے یا امت کو دعا دے؟ یہ مصیبت میں فضیلت ابل رہی ہے. کون ہے ایسا جو ہر تازیانے پہ راہب کوفہ و شام میں سجدہ کرے؟ یہ مصیبت میں فضیلت ابل رہی ہے. جب صفت ذات میں راسخ ہو جائے تو صفت کا نام، صفت جو ہے وہ ذات کا نام بن جاتی ہے. اللہ اکبر. جب صفت ذات میں راسخ ہو جائے، کبھی کبھی کی نہیں، یعنی بالکل ذات و صفت ایک ہو جائے تو ہر صفت نام اختیار کر لیتی ہے. سجاد کا نام سجاد ہی پڑ گیا. سجدہ گزار تو بہت سے ہیں، سجاد کا نام ہی سجاد پڑ گیا، اس لیے کہ کثرت سجدہ نے نام کی جگہ لے لی، صفت نے نام کی جگہ لے لی. زینب کا نام پیچھے ہو گیا، ثانیہ زہرا آگے ہو گیا، اس لیے کہ ایسا وہ زہرا آئینہ صفات خدا، یا دوسرا آئینہ زہرا کے آئینے کے مقابل ہے زینب. ادھر سے ربوبیت کا عکس فاطمہ میں اور اس آئینے سے وہی تمام تصویریں زینب میں. آئینہ در آئینہ صفتوں کا سفر ہو رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میدان کربلا میں حسین وہ اسیر ہوں یا کربلا کے شہید، کربلا کے میدان میں حسین 72 سپاہی لے کے نہیں آئے تھے، حسین 72 جنگجو و بہادر لے کے نہیں آئے تھے، حسین کربلا کے میدان میں 72 مجاہد لے کے نہیں آئے تھے، حسین کربلا میں 72 حسین لے کر آ گئے تھے. سبب یہ ہے کہ حسین اپنے ساتھ چھوٹے بڑے مختلف عمروں اور سنوں کے آئینے لے کر آئے تھے. شط فرات سے خیموں کے درمیان مقتل کے چاروں طرف حسین نے یہ چھوٹے بڑے آئینے لگا دیے تھے، جس میں 6 مہینے کا چھوٹا سا آئینہ بھی تھا، جس میں 80 سال کا بڑا آئینہ مسلم ابن اوسجہ، جس میں حسین کا ہم عمر حبیب ابن مظاہر بھی تھا، جس میں عباس بھی تھا. یہ سب آئینے حسین نے لگا دیے تھے. بیچ میں ایک شمع توحید و امامت جل رہی تھی جو حسین تھے، بیچ میں حسین کھڑے ہیں، ہر طرف آئینے لگے ہیں. ہم نے جس آئینے میں دیکھا ہمیں وہی شمع کے جلوے نظر آئے.
ہم نے پیشانی حر کے زخم کو دیکھا، ہمیں حسین نظر آئے۔ ہم نے حبیب ابن مظاہر کی جھکی ہوئی کمر دیکھی مگر عزم حسین نظر آیا۔ ہم نے مسلم ابن اوسجا کے لٹکے ہوئے پپوٹے دیکھے مگر ہمیں حسین کے جلوے نظر آئے۔ ہم نے اکبر کا سینہ چھلنی دیکھا مگر ہمیں حسین کی تصویر نظر آئی۔ ہم نے عباس کے بازوؤں کو دیکھا، ہمیں حسین نظر آئے۔ ہم نے اصغر کے گلے کے زخم پہ نظر ڈالی، ہمیں حسین نظر آئے۔ ارے ہم نے قاسم کی پامال لاش دیکھی مگر ہم نے حسین دیکھا۔ ایسے آئینے ہیں کہ انہیں توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے مگر صلاحیت انعکاس کوئی نہ چھین سکا۔ ہر جزو آئینہ ایک مکمل آئینہ بن گیا۔ بس عزیزو، ہم نے جون کو دیکھا، سیاہ فام کالے غلام حضرت ابو ذر جندب ابن جبادہ ابو ذر غفاری کو، کہ غلام جون کو دیکھا، ہمیں حسین نظر آئے۔ بس اجرکم اللہ، ہم نے دیکھا اسیروں کے اندر وہ سکینہ کے نالہ و شیون نہیں ہے بلکہ ہمیں حسین کا پیغام نظر آ رہا ہے۔ یہ سجاد کا جسم لاغر و بیمار نہیں ہے مگر ہمیں حسین نظر آ رہے ہیں۔ یہ زینب نہیں بول رہی ہے، اجرکم اللہ، اس میں زہرا نظر آ رہی ہے، علی نظر آ رہے ہیں، حسین نظر آ رہے ہیں۔ بھئی یہی تو سبب ہے روایت سنے زحمت تمام کہ بازار میں تماشائیوں کا ہجوم، جہاں زیادہ مجمع ہوتا تھا بھائی اور بہن نے یہ ذمہ داری بانٹ لی تھی۔ جہاں زیادہ تماشائی ہوتے تھے ادھر سر حسین تلاوت کرتا تھا اور ادھر زینب پیغام حسین کو پہنچانے کا بہترین ذریعہ سمجھتی تھی۔ کیا کرے ثانی زہرا ہے مگر ذمہ داری بھی ادا کرنا ہے کہ ایک بار ارے کہتی ہے تاریخ اسیری کہ زینب نے خطبہ دینا شروع کیا۔ ایک رسول اللہ کا بوڑھا صحابی کہ جن کا نام عبداللہ ابن عفیف ہے، وہ نابینا ہو گئے تھے، اپنی زیادہ عمر کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے کہ ایک بار انہیں حقیقت واقعہ نہیں معلوم تھی۔ بس دو فقرے ہیں، زحمتیں تمام ہیں، انہیں حقیقت واقعہ نہیں معلوم تھی کہ کون قیدی ہیں، کون مارا گیا ہے۔ فقط ان کو یہ خبر پہنچی تھی کہ حکومت وقت کے باغیوں کو ایک جگہ گھیر کے مارا گیا اور ان کے گھر والے ترک و دیلم کے اسیروں کی طرح، غلاموں کی طرح، زنجبار کے غلاموں کی طرح خار و رسوا کر کے پھرائے جا رہے ہیں۔ واقعہ سن کے گھر پہ نہ بیٹھے رہے، حقیقت واقعہ کے علم کے لیے باہر نکلے۔ روایت کہتی ہے چھوٹی سی بیٹی ہاتھ اپنے نابینا باپ کا پکڑے ہوئے ہے، باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری بیٹی مجھے بیان کرتی جا جو کچھ تجھے نظر آ رہا ہو۔ دور سے قافلے کے بیٹی نے کہا بابا بہت زبردست بازار میں تماشائیوں کا ہجوم ہے، اور بابا مجھے دور سے کچھ بے کجاوا اونٹوں پہ کچھ ہمیں غریب الوطن لوگ، کچھ ایسے لوگ کہ جن کو برباد کر دیا گیا ہو نظر آ رہے ہیں۔ بابا کچھ بیبیاں ایسی نظر آ رہی ہیں جو بے کجاوا اونٹوں پہ ہیں مگر ان کے لباس کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ انہیں عرصے سے لباس میسر نہیں ہوا ہے۔ اے بابا ایک اونٹ کے اوپر ایک چھوٹی سی بیٹی جو مجھ سے بھی چھوٹی ہے وہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے اور اسے وہ آ کے نیزے چبھ ہوئے جاتے ہیں۔ اے بابا میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی اس پر بیٹھی ہوئی خاتون جو ہے وہ لوگوں سے مخاطب ہو رہی ہے، باقی بیبیاں اپنے چہروں کو بالوں سے چھپا رہی ہیں، تماشائی تالیاں بجا رہے ہیں اور پتھروں سے لوگ مار رہے ہیں ان اسیروں کو۔ اور آگے بڑھی تو کہا بابا ایک بیمار نظر آ رہا ہے جس میں خود سے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں لگ رہی ہے مگر لوہے کا وزن سنبھالے ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، گردن جھکی ہے مگر میرے بابا اونٹوں کی مہار اس بیمار کے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے۔ بس عزاداروں سنو، عبداللہ ابن عفیف نابینا آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ قافلے کے جو قریب آئے تو کان میں کچھ آواز آئی، عصا کا سہارا لے کے کمر کو سیدھا کیا اور کہا
کہا ایھا الناس، اے لوگو، هل قامت القیامہ، ارے کیا قیامت آ گئی ہے؟ آگے لوگ بڑھے، کہا کیسی بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہو، کیسی قیامت، تمہاری عمر زیادہ ہو گئی ہے، شاید اس لیے ایسی بات کہہ رہے ہو۔ کہیں گے نہیں میں صحیح پوچھ رہا ہوں، ارے کیا قیامت آ گئی ہے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ لوگوں نے پوچھا سبب کیا ہے؟ ارے تم صحابی رسول ہو، کیسی بات کر رہے ہو، کیا تمہیں قیامت کا اندازہ نہیں؟ کہا نہیں، میں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ جب قیامت آئے گی تو لہجہ علی سنائی دے گا، آواز علی آئے گی۔ ارے لوگوں میرے کان میں علی کی آواز آ رہی ہے۔ سجاد آگے بڑھے، اے نانا کے صحابی، ارے یہ دادا کی آواز نہیں، یہ میری پھوپھی زینب جو دادا کے لہجے میں ارے میرے بابا کی شہادت کا پیغام پہنچا رہی ہے۔ یہ قدرت کا انتظام ہے کہ زینب کے لہجے کا بھی پردہ اللہ نے رکھا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم العن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان يا حسين يا حسين